بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض لوگوں کو نماز کا کچھ ہی حصہ مل سکتا ہے۔ بعض لوگوں کو نماز کا کچھ ہی حصہ مل سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آدمی نماز سے فارغ ہوتا ہے اور اس کے لیے ثواب کا 10واں حصہ لکھا جاتا ہے۔ اسی طرح بعض کے لیے 9واں حصہ، بعض کے لیے 8واں، بعض کے لیے 7واں، 6واں، 5واں، چوتھائی، تہائی، آدھا حصہ لکھا جاتا ہے۔ فائدہ یعنی جس درجے کا خشوع اور اخلاص نماز میں ہوتا ہے اتنی ہی مقدار اجر و ثواب کی ملتی ہے، حتیٰ کہ بعض کو پورے کا پورا اجر 10واں حصہ ملتا ہے اگر اس کے موافق خشوع خضوع ہوں، اور بعض کو آدھا مل جاتا ہے۔ اسی طرح 10ویں سے کم اور آدھے سے زیادہ بھی مل جاتا ہے، حتیٰ کہ بعض کو پورا اجر مل جاتا ہے اور بعض کو بالکل بھی نہیں ملتا کہ وہ اس قابل ہی نہیں ہوتی۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ فرض نماز کے لیے اللہ کے یہاں ایک خاص وزن ہے، جتنی اس میں کمی رہ جاتی ہے اس کا ثواب اتنا ہی کم ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ لوگوں میں سب سے پہلے خشوع اٹھایا جائے گا کہ پوری جماعت میں ایک شخص بھی خشوع سے نماز پڑھنے والا نہیں ملے گا۔ کامل نماز گناہوں سے پاک صاف کر دیتی ہے۔ کامل نماز گناہوں سے پاک صاف کر دیتی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص نماز کو اپنے وقت پر پڑھے، وضو بھی اچھی طرح کرے اور خشوع خضوع سے نماز پڑھے، کھڑا بھی پورے وقار سے ہو، پھر اسی طرح رکوع سجدہ بھی اچھی طرح اطمینان سے کرے، غرض ہر چیز کو اچھی طرح سے ادا کرے، تو نماز نہایت روشن چمکدار بن جاتی ہے اور نمازی کو دعا دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تیری بھی اسی طرح حفاظت کرے جیسا تو نے میری حفاظت کری ہے۔ اور جو شخص نماز کو بری طرح پڑھتا ہے، وقت کو بھی ٹال مٹول کر پڑھتا ہے، وضو بھی دل لگا کے اچھی نہیں کرتا ہے، تو وہ نماز بری صورت سے سیاہ رنگ میں بد دعا دیتی ہوئی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے بھی ایسا ہی برباد کرے جیسا کہ تو نے مجھے برباد کیا۔ اس کے بعد وہ نماز پرانے کپڑے کی طرح سے لپیٹ کر نمازی کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ فائدہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو نماز کو اچھی طرح پڑھتے ہیں کہ اللہ کی اہم ترین عبادت ان کے لیے دعا کرتی ہے۔ لیکن عام طور سے یہی نماز پڑھی جاتی ہے کہ رکوع تو کیا وہیں سے سجدے میں چلے جاتے ہیں، سجدے سے اٹھے تو سر اٹھانے بھی نہ پائے تھے کہ گردنی کوے کی طرح سے ٹھونگ ماری اور دوسرے سجدے میں گھس گئے۔ ایسی نماز کا جو حشر ہے حدیث شریف میں ذکر فرمایا ہے، اور پھر جو وہ بربادی کی بد دعا کرتی ہے تو اپنی بربادی کا گلہ کیوں کرتے ہیں؟ پھر ہم کہتے ہیں یار ہم برباد ہو گئے، ہم یہ ہو گئے، تو ہم اپنی بربادی کا گلہ اب کیوں کر رہے ہیں؟ پہلے جب ہم نے نماز کو برباد کر دیا، نماز نے ہمیں بد دعا دے دی، یہ اسی کا نتیجہ ہے، اب گلہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ آج کل مسلمان گرتے جا رہے ہیں اور ہر طرف تباہی تباہی کی صدائیں گونج رہی ہیں۔ ایک اور دوسری حدیث میں اسی طرح کا مضمون آیا ہے، اس میں بھی یہی اضافہ ہے کہ جو شخص نماز خشوع اور خضوع سے پڑھتا ہے آسمان کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں، وہ نہایت ہی نورانی روشن چمکدار ہوتی ہے اور نمازی کے لیے حق تعالی شان کی بارگاہ میں سفارش کرتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نماز میں رکوع اچھی طرح نہ کیا جائے
یعنی کمر کو پوری جھک نہ جائے۔ اس کی مثال اس عورت کی ہے جو حاملہ ہو اور جب بچہ ہونے کا وقت قریب آ جائے تو اسقاط کر دے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو روزے سے بجز بھوکا اور پیاسا رہنے کے علاوہ اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ آج ہم کہہ تو دیتے ہیں کہ بھائی ہمارا روزہ ہے، لیکن اب اس کے بارے میں بھی آیا ہے کچھ لوگ ایسے بتایا گیا ہے کہ وہ کہنے کو تو روزے سے ہیں لیکن صرف بھوکے اور پیاسے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی فائدہ حاصل نہیں۔ بہت سے شب بیدار ایسے بھی ہیں جن کو جاگنے کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ملتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو قیامت کے دن 5 وہ نماز ایسی لے کر آئے گا کہ ان کے اوقات بھی حفاظت کرتا ہو، ان کا وضو بھی اچھی طرح سے کرتا ہو اور نمازوں کو بھی اچھی طرح سے پڑھتا ہو، تو حق تعالی شانہ نے اس سے وعدہ فرما لیا ہے کہ اس کو عذاب نہیں دیں گے۔ جی اللہ تعالیٰ اس کو عذاب نہیں دیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ جی ہاں، اور جو ایسی نماز نہ لے کر حاضر ہوا اس کے لیے کوئی وعدہ نہیں ہے، چاہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے معاف فرما دے یا پھر اس کو عذاب دے دے، کسی کا اس میں کوئی چارہ نہیں ہے۔ یہ اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ کو ہر چیز پر حق ہے، وہ اپنی مرضی سے اس کو معاف بھی کر سکتا ہے، اس کو عذاب بھی دے سکتا ہے۔ کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا وہاں پہ کہ بھائی اس کو کیوں عذاب دے رہا اور اس کو کیوں معاف کر دیا۔ بس ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے پاس تشریف فرما تھے اور ارشاد فرمایا، تمہیں معلوم بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام کی وجہ سے 3 مرتبہ یہی دریافت فرمایا، صحابہ سے 3 مرتبہ یہی دریافت فرمایا، اور صحابہ کرام نے بھی 3 مرتبہ یہی جواب دیا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حق تعالی شانہ اپنی عزت اپنی بڑائی کی قسم کھا کر فرماتا ہے، اپنی عزت اور اپنی بڑائی کی قسم کھا کر فرماتا ہے کہ جو شخص ان نمازوں کو اوقات کی پابندی کے ساتھ پڑھتا رہے گا میں اس کو جنت میں داخل کر دوں گا، اور جو پابندی نہیں کرے گا تو اب میرا دل چاہے گا کہ میں اس کو بخش دوں گا یا عذاب دوں گا۔ جی یہ 3 مرتبہ فرمایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اللہ تعالیٰ نے خود قسم کھائی ہے اس بات کی کہ جو آدمی نمازوں کو وقت کے اوپر پڑھے گا میں اس کو جنت میں داخل کروں گا، اور جو وقت کے اوپر نہیں پڑھے گا اس سے کوئی وعدہ نہیں ہے، وہ میری مرضی ہے، میں اسے معاف کر دوں یا عذاب دوں۔ اب فرائض کی کمی نوافل سے پوری کر دی جائے گی، فرائض کی کمی نوافل سے پوری کر دی جائے گی، اس کے بارے میں فرمایا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت میں آدمی کے اعمال میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، اگر نماز اچھی نکل آئی تو وہ شخص کامیاب ہو گیا، اور اگر نماز بیکار ثابت ہوئی تو وہ شخص نامراد یعنی خسارے میں ہوگا، اور اگر کچھ نماز میں کمی پائی گئی تو ارشاد خداوندی ہوگا کہ دیکھو اس بندے کے پاس کچھ نفل بھی ہے جن سے فرضوں کو پورا کیا جائے، اگر اس کے پاس نفل نکل آئیں تو ان سے فرضوں کی کمی پوری کر دی جائے گی۔ اس کے بعد اسی طرح باقی اعمال روزہ زکوٰۃ وغیرہ کا حساب ہوگا۔ فائدہ اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ آدمی کو نفلوں کا ذخیرہ بھی اپنے پاس اکٹھا کر کے رکھنا چاہیے۔
اگر فرضوں میں کچھ کمی نکلے تو میزان وہ پوری ہو جائے گی۔ بہت سے لوگ یہ کہہ دیا کرتے ہیں اجی ہم سے فرض ہی پورے ہو جائیں تو بہت بڑی بات ہے، نفلیں پڑھنا تو بڑے آدمیوں کا کام ہے۔ اس میں شک نہیں کہ فرض ہی اگر پورے ہو جائیں تو کافی ہے، لیکن ان کا بالکل پورا ادا ہو جانا کون سا آسان کام ہے؟ ہر چیز بالکل پوری ادا ہو جائے گی، اور جب تھوڑی بہت کوتاہی ہوتی ہے تو اس کے پورا کرنے کے لیے نفلوں کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ ایک دوسری حدیث میں یہ مضمون آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عبادات میں سب سے پہلے نماز کو فرض کیا۔ اللہ تعالیٰ نے عبادت میں سب سے پہلے نماز کو فرض فرمایا، اور سب سے پہلے اعمال میں نماز ہی پیش کی جاتی ہے، اور سب سے پہلے قیامت میں نماز کا ہی حساب ہوگا۔ اگر فرض نمازوں میں کچھ کمی رہ گئی تو نفلوں سے پورا کیا جائے گا، اس کے بعد اسی طرح روزوں کا حساب ہوگا۔ اگر فرض روزوں میں کچھ کمی آئی تو نفلی روزوں سے اس کی پورتی ہوگی، اور پھر زکوٰۃ کا بھی یہ حساب ہے کہ جو زکوٰۃ ہمارے اوپر فرض ہے اگر اس میں کچھ کمی رہ گئی تو وہ نفلی سے پوری ہوگی۔ اگر نیکیوں کا پلہ بھاری ہو گیا تو وہ شخص خوشی خوشی جنت میں داخل ہو جائے گا، ورنہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہی تھا کہ جو شخص مسلمان ہوتا تو سب سے پہلے اس کو نماز سکھاتے تھے، کیونکہ نماز کا ہی سب سے پہلے حساب کتاب ہوگا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سب سے پہلے نماز سکھاتے تھے۔